الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی۔ نہیں رکھی ہے قدرت میرے آقا کمی تجھ میں، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا سبھی تجھ میں۔ معزز سامعین اور بزرگان دین، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت طیبہ۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حیات، پیاری زندگی، پیاری سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے، نافذ کرنے کی توفیق بخشے۔ معزز سامعین اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا کہ آج تک اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی طرح، ہمارے نبی کے جیسے، ہمارے نبی کے مانند اس دنیا کے اندر کسی شے کو نہیں بنایا۔ اسی کو حسان بن ثابت نے اپنے انداز میں، محبتانہ انداز میں کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آج تک میری آنکھوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت انسان کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد کہا، لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ صرف یہی نہیں کہ میری آنکھوں نے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، بلکہ آج تک اس دھرتی پر کسی ماں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت حسین و جمیل انسان جنا ہی نہیں۔ پھر آگے کہا خلقت مبرأ من کل عیب۔ صرف یہی نہیں کہ میری آنکھوں نے حضور جیسا نہیں دیکھا، کسی ماں نے حضور جیسا نہ جنا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو، ہمارے نبی کو، ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی نقص سے پاک فرمایا، بے عیب فرما کر کے پیدا فرمایا۔ پھر آگے کہا كأنك قد خلقت كما تشاء، کہ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کی طرح جنا، نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح چاہا ایسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایسا تھا، سر سے لے کر کے پاؤں تک کا جو ساخت تھی، جو پرداخت تھی، جو بناوٹ تھی، جو سجاوٹ تھی، جو حسن تھا، جو جمال تھا، جو روب تھا، جو آنکھیں تھی، جو ہاتھ تھے، جو پاؤں مبارک
مبارک تھے، جو سر کا بال مبارک تھا، جو ریش مبارک تھی، جو مونچھ مبارک تھی، ان سبوں کا نقشہ اگر آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ گردن ایسی تھی جیسا کسی چاندی کے سانچے کے اندر، چاندی تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی اس سانچے کے اندر رکھ کر کے اگر کسی چیز کو، کسی مجسمے کو، کسی تصویر کو، کسی نقش نگار والی چیز کو بنائی جائے تو اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو بنایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ 14ویں رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرماتے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھے تھے، لال کپڑے زیب تن فرما رکھے تھے، 14ویں رات کا چاند اپنی جگہ نکلا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جلوہ افروز تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کو دیکھتا، ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا، ایک مرتبہ نبی کو دیکھتا، ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ حسین کون ہے، سب سے زیادہ جمیل کون ہے، سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، سب سے زیادہ اجمل کون ہے، سب سے زیادہ احسن کون ہے۔ تو میں آخر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا کہ چاند کی رونق اپنی جگہ، میرے آقا کے نور کے جگہ، میرے آقا کے حسن کے مقابلے میں، میرے نبی کے جمال کے مقابلے میں اس چاند کی روشنی کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین اور بزرگان دین، یہ تو ہمارے آقا کے کریم، آقا کے وجود کا معاملہ ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے اس طرح بنایا جیسا کسی کاریگر، جیسا کوئی بہترین معمار، جیسا کوئی بہترین اپنے ہاتھ کے اندر ہنر رکھنے والا کسی ایک سانچے کو کسی خاص چیز کے لیے بنائے اور اسی سانچے کے اندر اس خاص چیز کو بنا کر کے اس سانچے کو توڑ ڈالے تاکہ اس جیسا کوئی سامان اس دنیا کی دھرتی پر وجود پذیر نہ ہو سکے، ٹھیک ایسا ہی اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو بنایا کہ ان جیسا آج تک نہ کسی ماں نے جنا ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ان جیسے اس دنیا کے اندر آ سکتے ہیں۔ میرے معزز سامعین اور بزرگان دین، یہ تو وجود کا مسئلہ تھا، یہ تو مجسمہ کا مسئلہ تھا، یہ تو حسن و جمال کا مسئلہ تھا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، ہمارے آقا کا ذکر کہاں تک ہے، ہمارے آقا کا مرتبہ کہاں تک ہے، ہمارے کریم آقا کا مرتبہ کہاں تک ہے، نبی آخر الزماں کی بلندی اور مقام کا مرتبہ کہاں تک ہے۔ تو آپ بات کیجئے قرآن کریم سے، آپ لیجئے قرآن کریم کی آیت کو، سورہ ضحیٰ کے بعد ایک آیت ہے جس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی، یہ دنیا آپ کے نام کو مٹانا چاہے گی، اے نبی یہ دنیا کے ماننے والے، دنیا کے پرستار اور غیروں کی پوجا کرنے والے، غیروں کے پرارتھنا کرنے والے اس دنیا کے اندر آئیں گے اور آپ کے ذکر کو ختم کرنے کی ناپاک پروپیگنڈے کریں گے، آپ کے نام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم نے آپ کے نام کے قصیدے ایک ایسی کتاب کے اندر پڑھ لیا ہے جس کتاب کے بارے میں نے خود ذمہ لیا ہے کہ یہ کتاب کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے چرچے کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو اور آپ کے قدر و منزلت کو اس حد تک بیان کیا ہے، اس حد تک بیان کیا ہے کہ وقت کا بڑا سے بڑا بھی کوئی آ جائے اور آپ کے نام پر ٹھون مارنا شروع کر دے، آپ کے نام کو کیچڑ اچھالنا شروع کر دے، آپ کے نام پر پروپیگنڈے شروع کر دے، تو وہ نام کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ چنانچہ کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی، آپ فکر مت کیجئے، ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام سے جوڑے رکھا ہے، جہاں جہاں پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ، وہیں پڑھنا پڑے گا محمد الرسول اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ کلمہ اپنی جگہ نامکمل رہے گا۔ اس لیے رب نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا جیسا کسی کو نہیں بنایا، ہمارے نبی کو مقام ایسا عطا کیا جیسا مقام مرتبہ کسی کو نہیں عطا کیا۔ تو چنانچہ ہم اس نبی آخر الزماں کے ماننے والے ہیں، اس پیارے نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیارے نبی کی پیاری امتی ہے جس نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کو پیدا کیا، خوبصورتی کو پیدا کیا، بیوٹی کو پیدا کیا، جمال کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کو دو حصے میں پیدا کیا۔ ایک حصے میں اکیلے تنہا پورا کا پورا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، باقی بچے ایک حصے میں پھر دو حصہ تقسیم کیا، ایک حصے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، باقی بچے حصے میں پوری دنیا کی مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اب وہ نبی کیسے ہوں گے؟
اس نبی کی شکل مبارک کیسی ہوگی، اس نبی کے مجسمے کیسے ہوں گے، اس نبی کا وجود کیسا ہوگا، وہ نبی کتنے حسین ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے، اس کا اندازہ تو وہی آنکھیں کر سکتی ہے جن آنکھوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اس کے بغیر ہم کتابوں کے ذریعے سے، مشاہدات کے ذریعے سے، تجربوں کے ذریعے سے صرف ایک آنکڑا لگا سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کے بارے میں پورے کے پورے جاننا انہی کا حق تھا جنہوں نے ان کی صحبت کو اختیار کیا تھا۔ چنانچہ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے مسائل آئے، بہت سارے واقعات رونما ہوئے اور ہوتے رہیں گے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک باقی رہے گی، حق اور باطل کا ٹکراؤ رہے گا۔ سورج اور چاند جب تک اپنے وجود کے اندر موجود ہے، اس وقت تک آپس میں اختلاف کا واقعہ رونما ہوتا ہی رہے گا۔ ازل سے لے کر کے قیامت تک اس دنیا کے اندر جب تک اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے سور نہ پھکوا دیا جائے گا، حق اور باطل کا ٹکراؤ رہے گا، تصادم رہے گا۔ بس فرق اتنا رہے گا کہ کبھی بہت زور پکڑے گا، کبھی آہستے سے آئے گا، کبھی بہت زیادہ بھوچال مچا کر آئے گا، کبھی دھیرے دھیرے آئے گا۔ چنانچہ حالیہ دنوں میں ہماری سرزمین پر آپ سبوں کو معلوم ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سرزمین ہند نے بہت سارے مذاہب کو، بہت سارے مسالک کے ماننے والوں کو، مختلف قسم کے ادیان کو، اغیار کو، مذاہب کو، شریعت کو، بہت سارے کلچر کو، تہذیب کو، تمدن کو اس سرزمین نے استقبال کیا ہے۔ ہر قسم کے ماننے والے، ہر دھرم کے پجاری، ہر دھرم کے ماننے والے اور ان کے پرستار اس دھرتی کے اندر موجود ہیں۔ لیکن کیا یہ سوال اٹھتا ہے، کسی کا دھرم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے دھرم گرو کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے؟ کیا کسی کا مذہب، کسی کتاب میں کوئی بھی مذہب کا ماننے والا، چاہے عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، بدھ ہو، بدھسٹ ہو، ہندو ہو، جو کوئی بھی ہو، کوئی اپنی کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی اس چیز کی گنجائش دکھا سکتا ہے کہ دوسرے مذہب کے لیے کیچڑ اچھالنا، دوسرے مذہب کے آئیڈیل کے لیے کیچڑ اچھالنا، غیر مذہب کے لیے مغلظات کو بکنا، ان کی شان کے اندر گستاخی کرنا، کسی کتاب سے ان کو ثبوت ملتا ہے؟ ہمارا ماننا ہے کہ کسی کتاب کے اندر، کسی مذہب کے اندر یہ نفرت بھرا پیغام نہیں ملے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو بہت جلد مشہور ہونے کی فکر ہوتی ہے، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اپنے اشتہار کا، اپنی شہرت کا، اپنے چرچے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج ہندوستان کے اندر بہت سارے عہدے داروں کا خرچہ، بہت سارے منصب پر بیٹھے ہوئے کا گھر خرچہ سے لے کر کے، مکان خرچہ سے لے کر کے، اپنی زندگی کے تمام اخراجات مسلمان کے نام پر کر رہا ہے۔ وہ جو ارننگ کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، صرف اسی نام پر صبح سو کے جاگا مسلمان مسلمان، مسجد مسجد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مندر، اسی نام کے ذریعے سے وہ اپنی کمائی کر رہا ہے، اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ چنانچہ انہی لوگوں کے ماننے والوں میں سے ایک تشدد پسند انسان، ایک شدت پسند انسان جن کا نام رام گری رکھا گیا ہے، انہوں نے حالیہ دنوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی۔ چنانچہ عشاق نبی نے اپنا تیور دکھایا، اپنا جلوہ دکھایا اور اپنے وجود کو دکھایا کہ آج بھی اس نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھنے والا، ان کے نام پر اپنے سر تک کو کٹا دینے والا اس دھرتی کے اندر موجود ہے۔ خبردار، تم یہ سمجھ مت لینا اپنی کثرت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے یہ سوچنے کی غلطی مت کر بیٹھنا کہ ہم آقا کے کریم پر بھونکیں گے، ان کی شان میں گستاخیاں کریں گے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا، روکنے والا نہ ہوگا۔ بلکہ سرخیل ہندوستان نے اور معززین نے اور بہت سارے اچھے اچھے مسلمانوں نے اس چیز کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ اپنے طور پر ان کے خلاف FIR درج کروایا اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک نمبر آتا ہے، اس کا غازیہ پور کا ہے، رہنے والا، بڑھوتی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، ان کا نام شاید یتی نرسمہا نند
مند ہے، انہوں نے بھی حالیہ دنوں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات گڑھے، اور ان کی منشا صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو مشہور ہونا تھا، ان کو فیمس ہونا تھا، ان سے آگے کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بات کو لے کر کے تمام امت محمدیہ کے دل کو جو تکلیف پہنچی ہے، جو ٹھیس پہنچی ہے، جو دقت آئی ہے، اس دقت کا اظہار کرنے کے لیے پرامن جلوس نکالنے کی پلان کی گئی ہے۔ چنانچہ اس پرامن جلوس کے اندر ہم سبوں کو کیا کرنا ہے؟ پرامن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شانتی پوروک کام کو پرامن کہا جاتا ہے۔ کسی بھی کام کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سر انجام دینے کا نام پرامن ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں 26 تاریخ کو، اور اسی 26 تاریخ کو میدان میں، کربلا کے میدان میں مدعو کیا گیا ہے، تو ہم یقین کرتے ہیں کہ بحیثیت امت محمدیہ صرف یہ سوچ کر کے مجھے میرے آقا کریم کے نام پر بلایا گیا ہے، مجھے میرے مدنی کریم کے نام پر بلایا گیا ہے، اپنے سارے کام کاج کو پرے رکھ دینا ہے، اپنے تمام مشروفیات و مشغولیات کو ترک کر دینا ہے، اور اس کام کو، اس پروگرام کو بالکل کامیاب کرنا ہے۔ اس کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہونے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خلفشار نہیں ہونی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ سامنے والے کو بتا دینا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو چھیڑو گے، کسی مسائل کے اندر تم انٹرفیئر کرو گے، تو سب سے پہلے ہم قانون کے دستک کو کھٹکائیں گے، قانون کے سہارے کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر قانون بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہ مت سمجھ لینا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں گے۔ اگر مجھے میرے نبی کے نام پر کٹنا پڑ جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، مجھے میرے نبی کے نام پر بالکل ہلاک ہو جانا پڑ جائے تو یہ میرے لیے سعادت اور فخر کی بات ہوگی۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ بات تھی جلوس کے تعلق سے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہم سبوں کو کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے چرچے کو عام کریں، اپنے نبی کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں، اپنے نبی کے حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر پڑھنے سے زیادہ، بیان کرنے سے زیادہ، سننے سنانے سے زیادہ اپنے سر سے لے کر کے پاؤں تک نافذ کرے، اپنے نبی کی سنت سے عشق کرے۔ اس سنت کے عشق کی ایک مثال ہے جس کو کتابوں کے اندر رازدار نبی کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حذیفہ ابن الیمان ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ چنانچہ جنگ کی حالت میں تھے اور میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں کفار تھے۔ کھانا کھانے کا وقت ہو گیا تو مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے۔ سامنے میں کافروں کی طرف سے ایک جرنیل تھا، انہی کا دسترخوان تھا، اسی پہ یہ لوگ براجمان ہوئے، تشریف فرما ہوئے، بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمانا شروع کر دیے۔ چنانچہ حذیفہ ابن الیمان کے ہاتھوں سے ایک لقمہ گر گیا تو وہ اٹھا کر کھانے لگے، تو ان کے بغل میں ایک انسان تھا، وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ انہوں نے کوہنی ماری اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ سامنے میں کفار بیٹھے ہیں، یہ تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر کے کہے لگائیں گے، مذاق اڑائیں گے، تمہیں کمتر سمجھیں گے، تمہیں گھٹیا سمجھیں گے۔ چنانچہ یہ بات سن کر کے حذیفہ ابن الیمان نے اس لقمے کو بالکل تناول فرمایا اور کہا کیا میں اس بدبخت کے ڈر سے، کیا ان کے چڑھانے کی وجہ سے، ان کے کہے لگانے کی وجہ سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج افسوس صد افسوس ہے، ایک وہ بھی تھے جو کسی کا خوف نہیں کیا کرتے تھے، کون کیا کہے گا اس چیز کو محسوس میں لاتے ہی نہیں تھے۔ ایک ہم ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو لوگ مولوی صاحب کہیں گے، پگڑی باندھیں گے تو لوگ ملا جی کہیں گے، نماز پڑھیں گے تو لوگ حاجی صاحب کہیں گے۔ اس شرم کی وجہ سے ہم شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ جب ہمارا رویہ ایسا رہے گا، ہم سنت و طریقت سے دور رہیں گے، پیارے نبی کی حالات زندگی سے دور رہیں گے، تو غیروں کو موقع ملے گا اور وہ کیچڑ اچھالیں گے، گستاخیاں کریں گے، پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ بہرحال میں آپ سبھی حضرات کو خلاصہ کے طور پر، گزارشات کے طور پر اور مشورے کے طور پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات کم از کم اپنی صبح سے لے کر کے رات کو بستر پر جانے کے جو معمولات ہیں ان کے درمیانی حصوں کو ٹٹولیں۔ کیا ہمارا چلنا نبی جیسا ہے؟
کیا ہمارا بولنا نبی جیسا ہے؟ کیا ہمارا کھانے کا اسٹائل نبی والا ہے؟ کیا ہمارا بال ڈیزائن نبی والا ہے؟ کیا ہم سنت طریقے سے کھا رہے ہیں؟ کیا ہمارا استنجا کرنے کا طریقہ صحیح ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ناپاکی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اسی حالت میں ملک الموت آدم پوچھے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے پاکی اور صفائی بھی سنت کے طریقے پر رہنے والوں کا شعار رہا ہے۔ اس لیے ہم سبوں کو اپنا لباس بھی، اپنا حلیہ بھی، اپنا کردار بھی، اپنی گفتار بھی، اپنی رفتار بھی، کھانے کا اسٹائل بھی، پہننے کا اسٹائل بھی، اوڑھنے کا اسٹائل بھی، بات کرنے کا اسٹائل بھی، سماج اور سوسائٹی کے اندر رہنے کا اسٹائل بھی چینج کرنا ہوگا، بدلنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا۔ اس آقا کے اسٹائل کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہوگا۔ ان کے ہیئر اسٹائل کو ان کو ہیرو مانتے ہوئے، ان کو لیڈر مانتے ہوئے، ان کو قائد مانتے ہوئے اپنا بال کے اسٹائل کو بھی ان کے جیسا بنانا ہوگا، اپنے کپڑے کا اسٹائل بھی ان کے جیسے بنانا ہوگا۔ آپ بہت خوبصورت لگیں گے۔ اس نبی کے حلیے کو رکھنے میں کیا خرابی ہے جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا جیسا انہوں نے چاہا، جیسا انہوں نے چاہا اس نبی کو ایسا بنایا۔ اتنے حسین نبی، اتنے جمیل نبی، اتنے باوقار نبی، اتنے خوبصورت نبی، اس نبی کے حلیے کو اپنی زندگی کے اندر لانے میں کیا برائی ہے، کیا خرابی ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، کمی مطالعے کی ہے، کمی پڑھائی اور تعلیم کی ہے۔ اگر ہم سب تعلیم یافتہ ہوتے، نبی کی سیرت کو جاننے والے ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، مونچھیں کیسی تھی، سر کا بال مبارک کیسا تھا، ہاتھ کی انگلیاں کیسی تھی، پورے کیسے تھے، ناخون کیسے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا اسٹائل کیسا تھا۔ یہ تبھی جا کر معلوم ہوگا جب اس کی طلب کریں گے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا یہ دنیا ایک ایسا کارخانہ ہے جس میں ہر قسم کی چیزیں موجود ہے، اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، بس جو جس کی طلب رکھتا ہے اس کو وہی چیز ملتی ہے۔ اگر آپ حسن مصطفیٰ کا طلب رکھیں گے، حسن مصطفیٰ کو اپنی زندگی کی طلب بنائیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر مصطفیٰ کا حسن بھی آئے گا۔ اگر آپ سیرت نبی کو اپنی زندگی کی طلب بنائیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر بالیقین سیرت نبی آ جائے گی۔ لیکن آپ کا منشا، آپ کا منہج، آپ کا ماوا، آپ کا ملجا کچھ اور ہوگا تو پھر آپ کی زندگی کے اندر وہی چیزیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما توفیق الا